بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق بھی قوم سمود سے ہی تھا، اور روایات میں ہے کہ سمود ایک شخص کا نام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، یعنی صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے، اور اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود میں بھی 100 سال کا فرق ہے۔ سمود کو سمود کہنے کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ سمود سمت سے ہے، جس کا معنی ہے تھوڑا پانی۔ قوم سمود کے علاقے میں پانی کم ہونے کی وجہ سے اس قوم کا نام سمود پڑ گیا۔ دوسری وجہ جو کہ زیادہ بہتر بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دادا سمود کے نام پر قوم سمود کہلائے، اور سمود کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: سمود بن عبید بن اوس بن عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ معزز سامعین کرام، قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد کیا، ان کو لمبی لمبی عمریں عطا کیں۔ وہ پہاڑوں میں بڑی مہارت اور کاریگری سے تراش تراش کر گھر بناتے۔ رب تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا اور مالی وسعت عطا کی، تو انہوں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو ان کے قبیلے کے اشراف یعنی سردار قبیلہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے نشانی طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ تم کون سی نشانی طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری عید کے پروگراموں کے لیے شہر سے باہر ہمارے ساتھ چلنا، ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے، آپ اپنے معبود سے دعا کرنا، جس کی دعا قبول ہوگی دوسرے اس کی تابعداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے بتوں سے دعا کی جو قبول نہ ہو سکی۔ ان کے ایک سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کیا، جس کا نام کافیہ تھا۔ سردار نے کہا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ضرور ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے نوافل ادا کیے اور رب تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ چٹان میں بالکل وہی کیفیت پیدا ہوئی جس طرح کسی جانور پر پیدائش کے وقت ہوتی ہے، یعنی درد کی وجہ سے کراہنا اور اضطراب وغیرہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چٹان پھٹی۔ اس سے حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی جس کے جسم پر اون تھی اور پیٹ بڑا تھا۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر جندہ بن عمرو اور اس کے ساتھ اور لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، مگر باقی لوگوں کو ایمان لانے سے زواب بن عمرو، حباب اور رباب بن سامر نے منع کر دیا۔ ان 3 اشخاص میں سے 2 شخص بتوں پر مقرر تھے، یعنی بت خانے کے ناظم تھے، اور تیسرا شخص رباب بن سامر کاہن تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ہی اونٹنی نے بچہ جنا جو اسی اونٹنی جتنا تھا۔ چونکہ صالح علیہ السلام نے رب کے حکم سے بیان کر دیا تھا کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی ہوگی، اور ایک دن تمہاری اور تمہارے جانوروں اور باقی جنگلی جانوروں اور پرندوں وغیرہ کی ہوگی۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چرتی تھی، اور اپنی باری کے دن اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے تھے، یعنی کنویں میں منہ رکھتے اور اس وقت اٹھاتے جب پانی ختم ہو جاتا۔ وہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ لوگ پیتے اور اپنے برتن بھر لیتے تھے۔ وہ اونٹنی گرمیوں میں وادیوں کے ظاہری حصے میں چرتی تھی، اور اونٹنی کو دیکھ کر ان لوگوں کے جانور وادیوں کے نشیبی اندرونی حصے میں بھاگ کر چلے جاتے تھے۔ سردیوں میں وہ اونٹنی نشیبی حصے میں چرتی تو قوم سمود کے جانور بھاگ کر وادیوں کے بالائی حصے میں آ جاتے۔ ان لوگوں کو اس صورتحال سے بہت مشکل درپیش آ رہی تھی، تاہم انہوں نے اس اونٹنی کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا کہ اسے مار دیا جائے تاکہ ہمیں اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، انبیاء کرام علیہم السلام کی عادات شریفہ یہ تھی کہ نبوت کا دعویٰ فرماتے تو سب سے پہلے قوم کو بت پرستی چھوڑنے کے متعلق ارشاد فرماتے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ پھر اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے
تاکہ قوم ان سے معجزات کا مطالبہ کرے تو ان کو معجزات دکھائے جائیں، پھر ان کے انکار اور باز نہ آنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈراتے، پھر بھی جب وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ جاتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے قریب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ اپنے کفر پر قائم رہے۔ اس طرح قوم سمود کے دو گروہ بن گئے۔ یہ دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے سے باحث و مباحثہ میں الجھتے رہتے تھے، لیکن ایمان والوں کی طرف سے جھگڑا دین کے حق میں ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کے انکار اور آپ کے عذاب سے ڈرانے پر قوم کا یہ کہنا تھا کہ آپ وہ عذاب لے ہی آئیں جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن کریم کے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ پس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے تھے اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی جو دنیاوی نعمتیں اور آرام تمہیں حاصل ہے تم اس کے بدلے عذاب اور اپنی تباہی و بربادی طلب کر رہے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن قوم سمود نے آپ کی تکذیب کی اور مختلف جواب دیے، اور اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں ارشاد فرمایا اور بے شک وادی حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ معزز سامعین کرام، حجر ایک وادی ہے جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان واقع ہے، جس میں سمود کی قوم کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہر نبی دوسرے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ ایک نبی کی تکذیب سے دوسرے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر وہ ایک نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل عطا فرمائے ہیں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اس لیے میں بھی تم پر مہربانی کر رہا ہوں کہ تمہیں راہ راست دے رہا ہوں جس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تم اپنی بے عقلی کی وجہ سے جس باطل راہ کی میری معاونت چاہتے ہو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ ہود میں بیان فرمایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ پس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا اور کچھ نہیں بڑھا سکتے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا آپ تو ہمارے جیسے عام انسان ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی یا معجزہ دکھائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ شعراء میں یوں بیان کیا گیا ہے تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، بس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فرمایا وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی کی باری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس اونٹنی کو برائی میں مس نہ کرنا ورنہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن وہ باز نہ آئے اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ جب قوم سمود نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب عذاب قریب آ چکا ہے۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو ڈرایا کہ اب صرف 3 دن تمہیں اپنے گھر میں رہنا اور نفع حاصل کرنا ہے، پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو قوم نے کہا کہ وہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ آپ نے کہا پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا،
اگرچہ چہرے سیاہ ہو جانے پر انہیں عذاب کا یقین آ چکا تھا، لیکن جب تک علامات پر یقین نہیں آ رہا تھا اس وقت تک انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، اور جب انہیں یقین ہوا تو اب اگر وہ توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی نفع نہ ہوتا، کیونکہ نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے۔ اگرچہ اونٹنی کی کوچیں ایک شخص جس کا نام قدار بن سلف تھا اس نے کاٹیں، لیکن سب کے مشورہ اور سب کی رضامندی سے اس نے یہ کام کیا، اس لیے قرآن پاک میں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔ سب نے اس کی کوچیں کاٹیں، یہی وجہ تھی کہ سب ہی عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگر صرف ایک کا فعل ہوتا تو دوسرے اسے روکتے، اس پر خوش نہ ہوتے تو ان پر عذاب نہ آتا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اور انہوں نے یہ سازش اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کے بعد کی تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا جو تمہیں برباد کر دے گا، بجائے اس کے کہ وہ اس آخری تنبیہ سے چکنا ہوتے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتے، انہوں نے الٹا حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس کے آنے سے پہلے ہم صالح علیہ السلام اور ان کے مریدوں کا خاتمہ تو کر دیں۔ جس رات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا تھا، اس رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے رسول کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ اپنی بے نیام تلواروں کو لہراتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے لپکے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہیں پتھر تو نظر آتے تھے لیکن مارنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے، چنانچہ ان سب کو اس طرح ہلاک کر دیا گیا، اور یہ مہلت کی آخری رات تھی اور قوم کی باقی افراد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ روایات میں ہے کہ اس قبیلے کے 9 سردار تھے، اور ان کے لڑکے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں ہمیشہ سرگرم رہا کرتے تھے۔ ہر رئیس زادے کے ساتھ اس کے مددگاروں کی بھی ٹولی ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر سازش کی کہ رات کو بے خبری میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے۔ اگر ان کے وارث نے ہم سے دریافت کیا تو ہم انہیں یقین دلا دیں گے کہ ہمارا ان کے قتل کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، اور نہ ہی ہمیں ان کے قتل کا کوئی علم ہے، تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ روایات میں ہے کہ قوم سمود پر زمین کا عذاب یعنی شدید زلزلہ تھا، اور آسمانوں کا عذاب یعنی سخت بجلی کی کڑک تھی، جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں ایک ہی علاقے میں کفار کو زلزلہ اور ہولناک کڑک سے تباہ و برباد کر دیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو ذرا تکلیف نہ ہونے دی۔ کفار کو ذلیل و خوار کر دیا گیا اور ان کو رسوا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کو اس ہولناک تباہی سے بچا لیا گیا۔ اور اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں اللہ تعالی نے یوں بیان کیا ہے: پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنی رحمت کے سبب سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات بخشی۔ بے شک آپ کا رب ہی طاقتور غالب ہے۔